السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریف رب ذوالجلال، بادشاہ لم یزل ولا یزال، احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم والا، کرم والا، داد و دہش والا، عطا و مغفرت والا، یوم جزا کا مالک، قیامت میں فیصلے کرنے والا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن. ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حق ادا کیا کرو. کائنات عالم میں جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے،
اللہ تعالی قرآن کے اندر اس بندے سے ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں. بندے کی بات سمجھ میں آئی یا نہ آئے، اگر بندے سے اور اس بندے سے ساری دنیا سے ہٹ کر مسلمان سے، ایمان والے سے اللہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں. ایمان والے ڈرتے رہنا، ڈرنے کا حق ادا کرنا، اور ساتھ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے تو مرنا ہی نہیں، مت مرنا. ڈرنے کی بات تو سب کے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، عظیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. اللہ بہت بڑے ہیں. اللہ اکبر صبح سے شام تک 5 مرتبے بچہ بچہ اذان میں اللہ اکبر سنتا ہے. ڈرنے کی بات تو سب کے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرے بغیر بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان لے آنے والے مسلمانوں، ایمان کا کلمہ پڑھنے والے مومنوں، مرد ہو کہ یا عورتیں ہو، اور جو کوئی بھی تم میں اگر مسلمان بنتے ہو، کان کھول کر سن لو، اللہ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے اور جس سے ڈرنے کا حق تمہیں ادا کرنا ہے. ڈر سمجھ میں آتا ہے، خوف سمجھ میں آتا ہے، ڈر ڈر کر زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے. فوراً اللہ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم مسلمان ہونے کے بعد میں پوری دنیا مر سکتی ہے مگر مسلمانوں تمہیں مرنا ہی نہیں ہے. چرندے مر سکتے ہیں، پرندے مر سکتے ہیں، آسمان کی خلقت مر سکتی ہے اور زمین کی ساری خلقت مر سکتی ہے، مگر تم اگر مسلمان ہو، میں اللہ کہتا ہوں اور اللہ فرماتے ہیں تمہیں تو مرنا ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو تاکید سے فرمایا کہ کسی بھی صورت میں نہیں مرنا. وَلَا تَمُوتُنَّ، یاد رکھنا کہ خیال بھی نہیں کرنا مرنے کا، اور مرنے کے تعلق سے سوچنا بھی نہیں. خواب میں بھی تمہیں موت آتی نظر نہیں آنا. اور اللہ تعالیٰ نے نون پر تشدید لگا کر موت کو مسلمان سے اتنے دور کر دیا ہے تو مسلمان بننے والا قیامت تک زندہ ہی رہنا ہے. اور قرآن میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کے سوا ہر کسی کو موت آنے والی ہے. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اللہ کے سوا کائنات کے اندر کسی بھی فرشتے کو بھی اللہ حیات ابدی دینے والا نہیں. نہ جبریل ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے، نہ میکائیل ہمیشہ کے لیے زندگی گزار سکتا ہے، نہ اللہ کسی مخلوق کو عبد اللہ بعد زندگی عطا کرتا ہے، نہ زمین والوں کو اللہ قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمایا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ نے تو مسلمانوں کو قرآن کے اندر سکھائے کہ اور تمہیں مر کر میرے پاس آنا ہی ہے. موت کی خبر سنتے ہی اگر تو مسلمان ہے اور تجھے بھی موت کی تیاری میں اللہ کے سامنے اقرار کرنا ہے، اے اللہ یہ میرا پڑوسی ہی نہیں مرا ہے، بلا میرے دادا جان اور نانا جان ہی انتقال نہیں کیے ہیں اور مجھے بھی یقین ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
اے اللہ فلاں بندے کی بات کیا ہے، آگے پیچھے سب کو تیرے دربار میں آنا اور سب کو قبرستان میں جا کر سو جانا ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مر کے رہتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس زمین کے اوپر چیٹی کو بھی اگر اللہ زندگی دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ چیٹی کو بھی موت آ جاتی ہے۔ میم نون زبر من کہہ کر اللہ نے فرمایا، اور اس کے اندر جبریل بھی شامل ہے، عرش کے اٹھانے والے حاملین عرش بھی شامل ہے۔ میم نون زبر کہہ کر اللہ نے پوری کائنات کو لپیٹے میں لے کر فرماتا ہے جبریل بھی مرے گا، اسرافیل بھی مرے گا، اسرائیل بھی مرے گا، سارے فرشتے مریں گے، جنت کا فرمان بھی مرے گا، اور دوزخ کو سنبھالنے والا مالک دارو کا دوزخ بھی مرے گا۔ اور اللہ فخر سے فرماتے ہیں کہ میری ذات ہے اور جو ہمیشہ کے ہمیشہ رہ جانے والی ہے، نہ اللہ کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته۔ ایمان والے ایک بات سن لے، اللہ سے ڈرتے رہنا اور ڈرتے ڈرتے گزر جانا، ڈرنے کی زندگی گزارنا، ڈرنے کا قضا کر دینا، اور ایک بات سنتے چلے جانا، اگر تو صحیح معنوں میں ڈرنے والا ہے، مرنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا، خواب میں بھی نہیں سوچنا کہ مجھے مرنا ہے۔ مسلمان کو تو مرنا ہی نہیں ہے، کافر مر جاتا ہے، یہودی مر جاتا ہے، مشرک مر کر مٹی پلید ہو جاتا ہے، چوہے مر جاتے ہیں، بلی مر جاتی ہے، جانور مر جاتے ہیں، جرات الارض مر جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں، ساری دنیا مر جاتی ہے۔ مسلمان تجھے مر کر مٹی نہیں بننا ہے، تجھے موت ہی نہ آنے پائے، اسی زندگی گزارنا کہ تجھے دنیا بھلانے نہ پائے۔ تیری زندگی یہاں کی زندگی ختم بھی ہوتی ہے، اور تو ایسا بن جائے تو تیرے اوپر موت آ کر بھی موت تجھے ٹچ کر کر واپس چلی جائے، اور موت برائے نام تجھے سین نیند سلا دے، مگر موت تجھے ختم کرنا نہ پائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اگر تو مسلمان ہے تو سو سکتا ہے، قبر کے اندر مر نہیں سکتا ہے۔ مسلمان کو کبھی موت نہیں آتی، مسلمان صرف یہاں سے کوچ کرتا ہے، اسی لیے عربی میں کہتے ہیں وفات پا گئے، انتقال کر گئے، ٹرانسفر ہو گئے۔ مسلمان مرتا نہیں، انتقال کر جاتا ہے، اللہ اسے ٹرانسفر کر کے پروموٹ کر دیتا ہے۔ ٹرانسفر ہونے کے بعد میں، اور جیسے ملازمت کرنے والوں کی پروموشن ہو جاتی، ترقی ہو جاتی، مسلمان انتقال کر کے اس دنیا سے ٹرانسفر ہوتا ہے تو اللہ والا بن کر اللہ کا مقربین کے اندر ابرار بن جاتا ہے، اتقیاء میں شامل ہو جاتا ہے۔ من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله۔ اگر تو مسلمان ہے، تجھے موت نہیں آتی، مرنے کی کبھی نہیں سوچنا، موت سے کبھی نہیں ڈرنا۔ مسلمان موت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، جانور کو ڈر لگتا ہے کہ مرنے کے بعد میں پھر اسے کوئی زندگی نہیں، جانور ڈرتا ہے کہ مرنے کے بعد میں اسے مٹی ہو جانا، اور مٹی پلید ہو جانا، اور مٹی میں جانا۔
مسلمان تو جیسے ہی مرتا ہے تیری روح پرواز کرتی ہے تو اللہ جنت کے کفن کے اندر تجھے ابرار اتقیاء متقی پرہیزگار بندوں میں ابد اللہ باد زندگی عطا فرماتا ہے۔ 5ویں پارے میں بیان فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین، اللہ تعالیٰ مسلمان کو مرنے ہی نہیں دیتا، اور جیسے مرتا ہے نا اور جس سے محبت کرتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ شہید ہو کر مرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلالین کے اندر تفسیر کے اندر لکھا ہے بندے کی روح ہرے بھرے پرندوں کی طرح نور کے قندیلوں کے اندر اڑتے گھومتے پھرتے اور اللہ کے رزق کو کھاتے ہوئے عیش و آرام کے نغمے الاپتے ہوئے قیامت کے انتظار کے اندر عشرت کے نغمے گاتے زندگی گزارتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انتم لا تشکرون، مسلمان کبھی مرتا ہی نہیں ہے اور کیسے زندگی گزارتا ہے میں پتا بھی نہیں، سوچنے کی بھی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زندگی گزارنے کا ہمیں تربیت پانے کا ہمیں 20 دن کا موقع عطا فرمایا۔ موت آئے بھی تو بندے کو ٹچ کر کے نہ جائے، اللہ ایسا رمضان عطا فرمایا۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان بن کر بھی اگر تو مرتا ہے کبھی بھی نہیں مر سکتا۔ ہرگز نبی رداؤں کے دلش زندہ شد بعشق، حافظ شیرازی رحمہ اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا کہ اللہ بولنا کیا چاہتے ہیں۔ ہرگز نبی رداؤں کے دلش زندہ شد بعشق، زبدست بر جرید عالم دوام ماں، اگر تیرے دل کے اندر مجنوں کے عشق اور محبت کی تروڑ جیسے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے لیلا بس گئی، مجنوں کا نام سنتے ہی ہر ایک کے ذہن کے اندر لیلا آ جاتی ہے۔ مسلمان کا نام اگر کوئی RSS والا بھی آ جائے تو اس کے دل کے اندر اللہ آ جائے کہ اللہ کا دیوانہ ہے۔ شیری کا نام سنتے ہی فرہاد یاد آتا ہے، رومیو کا نام سنتے ہی جولیٹ یاد آ جاتی ہے، مجنوں کا نام سنتے ہی لیلا یاد آ جاتی ہے، ابو بکر کا نام سنتے ہی دیوانے کے دل میں اللہ نظر آتا ہے، عمر کا نام سنتے ہی اس کی بزرگی کے اندر اللہ کی ذات امام الانبیاء کی ذات کے لیے فنا ہو جانے کا جذبہ نظر آتا ہے۔ مجنوں نے شہر چھوڑا تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ علامہ اقبال نے کتنی بڑی بات کہی، مجنوں لیلا کے لیے دنیا نہیں چھوڑا، زندہ رہنا چاہا صرف شہر چھوڑا، خودکشی تھوڑی کر لیا۔ مجنوں ساری زندگی لیلا کے انتظار میں بھٹکتا رہا، صحراؤں میں پھرتا رہا۔ مجنوں نے شہر چھوڑا، زندگی نہیں توڑا۔ مجنوں نے شہر چھوڑا تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ تیری جو دنیا کے اندر جتنی لیلائیں ہیں مسلمان، مال ایک لیلا ہے، گھر ایک لیلا ہے، نوکری ایک لیلا ہے، بینک بیلنس ایک لیلا ہے، وہ خدا ایک لیلا ہے، پر تیری اپنی سمپتی ایک تیری لیلا ہے۔ کہ علامہ اقبال بولتا ہے اور جتنی لیلاؤں کو تو پال کے رکھا ہے وہ بے وقوف صرف ایک لیلا کے لیے بدنام ہو گیا۔ مجنوں کی تو ایک ہی لیلا تھی، ایک لیلا کے لیے ساری زندگی بدنام اور ساری زندگی سولی چڑھتا رہا، اور تیرے تو 10 لیلا ہیں، ساری زندگی لیلاؤں کے پیچھے زندگی گزار کے مرتا ہے۔ کہتا ہے مجنوں نے شہر چھوڑا تو لیلا بھی چھوڑ دے، ملنے کی گر ہوس ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، ملنے کی گر ہوس ہے
عقبہ بھی چھوڑ دے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ کیسی کیسی باتیں کر کے گیا۔ تیری زندگی کے اندر کوئی لیلا ہی نہ ہو، اس لیے کہ تو مسلمان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے نا، آخرت کی فکر ہی چھوڑ دے کہ مجھے کیا ملنے والا ہے۔ اگر تجھے اللہ کی محبت ہے، آخرت میں تجھے کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ اگر تو مجنوں ہے، جنگل کے اندر بھی تیرے لیے منگل ہے۔ مجنوں کو وہاں نہ بچھو کا خوف ہے، نہ سانپ کا خوف ہے، نہ اندھیرے کا خوف ہے، نہ صحرا کے، نہ شیر کا، نہ چیتے کا خوف ہے۔ مسلمان چاہے ویران قبرستان کے اندر بھی دفن ہوتا ہے، وہ ویرانے کے اندر اسے جنت کا باغ نظر آتا ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مسلمانوں ایک بات بولتے، اللہ فرماتے اگر تو مسلمان ہے مرنے کی بالکل بھی نہیں سوچنا۔ مسلمان ٹرانسفر ہو جاتا ہے، پروموشن پہ چلا جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، زندگی پوری کر لیتا ہے، یہاں کی زندگی ختم کر لیتا ہے، وفادار بن جاتا ہے۔ وفیا عربی کے اندر کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے ساتھ وفا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کو پورا کر لیا۔ اسی لیے عرب کہتے ہیں، اور جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو توفیہ، اللہ سے جو باتیں کیا، جو اقرار کیا، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا، اس اگریمنٹ کے مطابق اس نے اپنے کام کو پورا کر لیا۔ وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بات اور اقرار و قول و قرار، عہد اور پیمان کو پورا کر کے مرتا ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مسلمانوں تمہیں موت ہی نہیں آ سکتی، اور تمہیں جنگ میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ صحابہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں موت چھو ہی نہیں سکتی، اور 1000 مرتبہ بھی مرے تو مرنے کی تکلیف کیا ہے؟ مرنے کی تکلیف کیا ہے؟ 1000 مرتبہ مرے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ 10 مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے 10 زندگی عطا فرمائے، 10 جان عطا فرمائے، 10 مرتبہ بھی میں اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ کافر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مجھے کوئی فکر کی بات نہیں، یہ جان میں اللہ کے لیے وفا کر کے منتقل ہو کر یہاں سے گزر جانا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانا چاہتا ہوں۔ مسلمان مرنے کے بعد مرحوم ہو جاتا ہے، مردود نہیں ہوتا۔ مسلمانوں گزرنے کے بعد میں ہم سب کہتے ہیں کہ مرحوم، انگریزی میں جسے لیٹ کہتے ہیں، اور اس کا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے دیر میں آنے والا۔ بچہ جب اسکول کو دیر آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ لیٹ سے آیا ہے، مر کر نہیں آیا، دیر سے آیا ہے۔ مگر انگریزی میں مرنے والے کو لیٹ کہتے ہیں، اسکول میں آنے والے کو بھی لیٹ کہتے ہیں۔ انگریزی زبان ایسی ہی ہے، اپنی مرضی کی زبان ہے۔ عربی زبان کے اندر مرنے والے مسلمان کو لیٹ نہیں بولتے، مرحوم کہتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ یہاں سے گزرنے کے بعد میں اللہ کے عرش کے سائے میں رحمتیں پا کر یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمتوں سے تر بتر ہو گیا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر آپ کوئی لقب دینا چاہے تو مغفور کہتے ہیں، کہ اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ کر مغفرت کو حاصل کر کر سارے گناہوں سے بخشش کرایا ہوا، دودھ کا دھلا بن کر، نور کا دھلا بن کر، چمکدار بن کر جنت غیب کا علم جاننے والا ہے۔ اس غیب کے علم کی برکت سے میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ تیرے 99 نام تو ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ کو جس چیز پر، جس نام پر غرور ہے نا، وہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کو جو غیب کا علم ہے نا، اس پر اللہ کو کوئی معمولی غرور نہیں ہے۔
اللہ کو سب سے زیادہ اگر غرور چڑھ کے آتا ہے عالم الغیب والشہادہ پہ آتا ہے، اور یہ بات حضور سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب دعا کرتے ہیں کوئی چیز مانگنے کے لیے تو اللہ سے فرماتے ہیں بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اے اللہ، اور جس علم غیب پر تجھے ذرہ ہے، تجھے جلال آتا ہے، اس علم غیب کا واسطہ دے کر میں تجھے ایک سوال کرتا ہوں، اور پوری خلقت پر تجھے جو قابو ہے، تجھے جو کہ اختیار ہے، اس اختیار اور قدرت کا وسیلہ دے کر ایک سوال کرتا ہوں، احینی ما علمت الحیات غیر لی، اے اللہ میں تو جینا چاہتا نہیں ہوں مگر میں زندگی اس وقت تک چاہتا ہوں اور جب تک کہ تیری نظر کے اندر میرا لیے جینا بہتر ہے، میری بیوی کے لیے بہتر ہو، میری بچی کے لیے بہتر ہو۔ ہر کوئی اپنے بیوی کے لیے جیتا اور بیوی شوہر کے لیے جیتی ہے۔ اور سوچنا کہ امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں، تجھے اگر پسند ہے کہ مجھے تجھے دور رہ کر زندگی گزارنا ہے تو بس میں تیار ہوں، تجھ سے دور رہ کر زمین کے اوپر زندگی جینا میرے لیے بہتر ہے، یہی تیرا فیصلہ ہے، اور زمین پر مجھے زندگی عطا فرما۔ وَعَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّي، میری زندگی میرے لیے بہتر اور تیرے لیے تیری نظر کے اندر، میری نظر میں نہیں، عائشہ کی نظر میں، خدیجہ کی نظر میں، زینب کی نظر میں، جویریہ کی نظر میں، حفصہ کی نظر میں، اور جتنی امہات المؤمنین حسن اور حسین کی نظر میں نہیں، آپ کی نظر میں اگر میرے لیے جینا اچھا ہے مجھے زندگی عطا فرما۔ اذا علمت الوفاة خیرا لی وتوفنی، اے اللہ اس وقت میں مجھے وفات عطا فرما، اور جب آپ اگر یہ آپ کے علم کے اندر میرا مر جانا، انتقال کر جانا، وفات پا جانا اگر بہتر ہے، اس دن مجھے وفات مقدر فرما، کون سی بھی تاریخ ہو، کون سا بھی وقت ہو، اور کون سی بھی جگہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ آپ پسند کرے میرے موت کو، ویسی موت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں نے آپ سے آمین کہلوائی کہ اللہ یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے حق میں قبول فرما لے۔ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ارے اللہ ایسی موت مرنے اور ایسی زندگی گزارنے کے لیے مجھے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہر حال میں چاہے میں لوگوں میں رہوں، اکیلے میں رہوں، گھر میں اکیلا رہوں یا بیوی بچوں کے ساتھ رہوں، مسجد میں رہوں، یعنی اللہ میں جنگل میں سفر کروں، ہر حال میں تجھے حاضر و نادر مان کر تجھے ڈرنے والا بن جاؤں، ایسا ڈر مجھے عطا فرما۔ لوگوں میں رہ کر ڈرنا، لوگ نہ جب ہو تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا ہی مسلمان کا شیوا نہیں۔ وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، خوشی کے حالت میں بھی، جب شادی ہوتی ہو بیٹی کی اس حالت میں بھی، اور جب گھر کے اندر کوئی حادثہ ہو جائے، جب بھی لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 5 سٹار ہوٹل میں کلمے کو چھوڑ دوں، قبرستان میں کسی دوست کو دفن کرتے ہوئے رو پڑوں، مجھے ایسا دل نہیں چاہیے۔ 5 سٹار ہوٹل کے اندر سونے کے جھولے جھولتے ہوئے بھی میں رو پڑوں، مجھے ایسا دل عطا فرما۔ وَأَسْأَلُكَ الْقَسْطَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اے اللہ اگر تو مجھے کروڑ پتی بنا دے، فضول خرچی سے بچا، اور جہاں تو کہے وہیں خرچ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ اور جہاں مجھے تو فقیر بنا دے، اس وقت میں بھی مجھے کنجوس نہ بنا، اور جتنا تو دیا اس میں سے خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسی دعائیں امام الانبیاء کے علاوہ اور کوئی مانگ ہی نہیں سکتا ہے۔ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، ارے اللہ مجھے آپ کی ایسی نعمت عطا فرما کہ دینے کے بعد اس نعمت کے ختم ہونے کا ڈر ہی نہ رہے۔
ایک بار دے کر اے اللہ پھر مجھ سے واپس نہیں لینا۔ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، بیوی بچوں کو میرے آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک اور دل کا ایسا سرور بنانا کہ اے اللہ ساری زندگی میں اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا رہو، ایک دن بھی گرمی پیدا نہیں کرنا۔ بچوں کو میرے لیے ٹھنڈک بنا دے، بیوی کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا دے، ایک دن بھی جھگڑا نہ ہو اور گھر کے اندر پریشانی پیدا نہ ہو۔ اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ، آپ میرے تقدیر کے اندر جو لکھ دے، اگر آپ کڑوی بات بھی سنائے میرے چہرے کے اوپر خوشی آ جائے، اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما۔ اگر اللہ بولے نا کہ آج حسن مرنے والے ہیں، کون سے نانا کا دل ہے جو خوش ہوگا؟ اللہ بول دے کہ آج حسین قتل ہونے والے ہیں، کون سی بیوی کا دل ہوگا؟ اور جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں میدان جنگ کے اندر، 6 مہینوں کے بچے کے الگ سے تیر آر پار ہو جائے، دنیا کے اندر ایک عورت کو بتاؤ کہ خوش ہونے والی؟ قربان جائیں کیسی دعائیں سکھائیں امام الانبیاء فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما، اگر کوئی کڑوی کسلی سننی پڑے تو اے اللہ خوشی سے میں قبول کرنے کا دل لے کر آ جاؤں۔ ورد العیش بعد الموت، اے اللہ مرنے کے بعد قبر کے اندر آرام کی زندگی کا سوال کرتا ہوں، مرنے کے بعد مجھے راحت کی زندگی عطا فرما۔ اس بات کو نوٹس کرنا حضور کیا مانگتے ہیں، وَلَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اور جب میں تجھے دیکھتا رہوں تو اللہ مجھے لذت پہ لذت آتی رہے، میری نظر تیرے چہرے سے نہ ہٹے، اتنا دیکھو ساری زندگی میں دیکھتا رہوں، اے اللہ مجھے تیرے دیکھنے کی لذت عطا فرما۔ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، تجھ سے جدا رہ کر تڑپ عطا فرما کہ کب مل جاؤ اور کب ملاقات ہو جاؤ اور کب آپ کے قریب آ جاؤ، اے اللہ مجھے ایسا تڑپ ایسی شوق عطا فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن ضَرَّاءِ مُضِرَّةٍ، اے اللہ ایسی تکلیف میں مجھے مبتلا نہ فرما، اور جو تکلیف مجھے نقصان کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، وہ فتنۃ مضلہ، اور کسی ایسے آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ کرنا اور جس کی وجہ سے میں مشرک بن جاؤں یا کافر بن جاؤں، مسجد کو چھوڑ کر پریشان ہو کر کلیسا چلے جاؤں، بائبل پڑھ کر مرتد ہو جاؤں، اے اللہ مجھے ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ ایمان لے آنے کے بعد میں تو آزمائش میں مبتلا کرے، میں دیوال چلا جاؤں، مشرک بن جاؤں، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں سے مجھے بچا کے رکھنا۔ یہ دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان دعاؤں کو ہم عید الفطر کی صبح میں پڑھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے ایک قصہ یاد آیا، مگر جمعہ میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ آخری تاثرات میں پھر میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں۔ اس کیفیت کو بنانے کے لیے اللہ اور 3 دن ہمیں عطا فرمایا۔ بیوی بچوں کو بٹھا کر استغفار کریں، کثرت کے ساتھ اللہ اللہ کریں، رات میں بیوی کو بھی اٹھائیں، بوڑھی بھی کیوں نہ ہو 2 رکعت نماز پڑھے گی، آتا بھی نہیں سجدہ تو کرائیے نا، کچھ بھی نہیں آتا وضو کرا کے سجدہ تو کرائیے، سجدہ ہی تو اصل ہے، کچھ بھی بیچاری کو پڑھنے نہیں آتا، اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم نے اسے نہیں سکھایا، باقی اس کی ساری سروس ہم نے لی مگر اللہ اللہ نہیں سکھایا، بچیوں کو پڑھانا آیا مگر اللہ اللہ سکھانا نہیں آیا، بچوں کو پڑھانا آیا، لاکھوں کا روپیہ خرچ کرنا آیا مگر اللہ اللہ کرنا، سجدے میں سر رکھ کر رونا ہم نے بچوں کو نہیں سکھایا، بیوی کو نہیں سکھایا۔ ان ساری چیزوں کا اللہ کے دربار میں ہم تمام مردوں کو جواب دینا ہے۔ جو عورت بالکل اللہ کو نہیں پہچانتی گزر جاتی ہے، قیامت کے دن وہ نلڈی پکڑنے والی ہے کہ یہ سنتا رہا مگر ایک دن میں بولتا نہیں رہا۔ یہ 3 دن کم سے کم صبح کے وقت میں اندھیرے کے اندر لائٹ آف کر کے بیوی کو اٹھائے، وضو بنائے گی اور جیسے آتا ویسے بنائی، کچھ بھی نہیں آتا سجدے میں تو بھی سر رکھائیے، سجدے میں سر جو رکھ کر روتی ہے اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا ہے۔
میں تو یہ بولتا ہوں کہ دعا بولنے کا نام نہیں ہے، رونے کا نام ہے۔ دعا منہ سے بولنے کا نام نہیں ہے، بولنے کا نام اپلیکیشن ہوتا ہے۔ اپلیکیشن سے کام نہیں بنتا، رونے سے کام بنتا ہے۔ میری نظر میں دعا دل سے رونے کا نام ہے۔ اب زبان سے کچھ نہیں بولو، اللہ کے سامنے رو، کچھ نہیں آتا اس بات کے رونے کا نام دعا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور وہ عمر ممبر پر کھڑے ہو کر جس کا نام لینا مسلمان فخر سمجھتا ہے، وہ عمر جسے معراج میں جا کر حضور نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا عمر شاباشی ہے تیرے لیے، کندھے کو تپک کر فرمایا میں تیرے حور کو دیکھنا چاہتا تھا، تیری غیرت کی وجہ سے میں دیکھ نہیں سکا، تیری دلہن تیرے لیے انتظار کرتی ہے۔ اس عمر کے بارے میں اگر میں واقعہ سناؤں نا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ ہمارے صحابہ ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمارے ہیروز ہیں، ہمیں کس بات کی فکر ہے؟ ہمارے ساتھ صدیقین ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، مشائخ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، صحابہ ہیں، اور پھر خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور ہمارے ساتھ تیسوں کو لاکھوں کے طرز پر روایت کرنے والے ابو ہریرہ کی محبت ہے، امام الانبیاء کی سفارش ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مہمان بن کر میرے اور آپ کے گھر میں آج بھی ہے، منائیے نا، صوفے پہ بٹھائیے، اونچے جگہ پہ بٹھائیے، منائیے، منت سماجت کیجئے کہ اللہ کے دربار میں 2 دن کے بعد جب جائے گا تو ذرا ہمارے بارے میں اچھا بول دینا۔ رمضان کے مہینے کو چمٹ کر رو کر منائیے نا، اللہ کے پاس جائے گا تو 2 لفظ ہمارے بارے میں اچھا بول دینا۔ کلمہ پڑھے، کثرت کے ساتھ پڑھے۔ میں رائے مشورے سے انشاءاللہ ایک بات عورتوں کے سامنے، ماں اور بہنوں کے سامنے عرض کرنے والا ہوں۔ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ مسجد ابو ہریرہ کے اندر عورتوں کے اجتماعات ہوں گے، دین کی بات ہوگی، تسبیح تحلیل کی مجلسیں ہوں گی، ذکر و اذکار کی محفلیں ہوں گی، قرآن کی تعلیم کے تعلق سے فکریں ہوں گی۔ میں انشاءاللہ ہمارے درد مند ساتھیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے میں آگے بڑے، توجہ دے۔ عورتیں اگر اس معاملے کے اندر کمر بستہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صرف یہ رمضان کا موسم نہیں ہے، 3 دن کے بعد رمضان جائے گا، مگر جانے کی فکر اگلے رمضان تک مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اس رمضان کے چھوٹ جانے کا غم ہمیں اگلے سال 2026 کے رمضان تک ہونا ہے، جب تک ہمیں مسجد کو، اللہ کو، اللہ کے نبی کو، قرآن اور حدیث کو، اور پھر ہمارے اپنے بزرگان دین کو مضبوطی سے تھام کے چلنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی جو باتیں ادھوری رہ گئیں میں آخری تاخرات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس جمعہ کے دن حاضرین اور غائبین کو اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما دے۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ بہت سے ساتھی تھے، مگر اب کے سال ہمارے ساتھ وہ ساتھی نہیں ہے۔ نہ جانے اگلے سال ہم میں سے پھر کون اس جمعۃ الوداع کے اندر رہ پائے گا اور کون نہیں رہ پائے گا، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان کی ساری برکتیں عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے، ہم نے اس کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کی، اور تراویح کے اندر قرآن بھی ہم سے چھوٹ کر چلا گیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دوزخ سے بچا لے، جنت عطا فرمائے۔ کسی بھی صورت میں ہم اللہ کو بنانا چاہتے ہیں، اللہ مان جائے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔